السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم امیر۔ سامعین محترم، آپ ہماری ویڈیو کو مکمل بغیر اسکپ دیکھیے گا، انشاءاللہ نہایت ہی لاجواب اور بہترین ٹائمنگ کا نسخہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں صحیح کر کے ویڈیو نہیں دیکھتے اور بعد میں جو ہے ہم سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، فون پہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹس باکس میں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو وہ سوالات ہم سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان تمام سوالات کا جواب اس ویڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل آپ نے دیکھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کل یہ چیز عام ہو گئی ہے، ٹائمنگ کا معاملہ۔ ایک تو ناقص غذا کی وجہ سے ہے، کچھ ٹینشنوں کی وجہ سے ہے، کچھ اینٹی بائیوٹک جو ہم ٹیبلٹس وغیرہ ہم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم انگریزی دوائیوں کا یہ لوگ جو ہے آسرا آپ لوگ لیتے ہیں، اور پھر ٹیوب وغیرہ جو لگانے کی ہیں ان کا بھی آسرا لیتے ہیں، تو ان کے بڑے نقصانات ہیں۔ آپ کا جگر، گردے، تلی وغیرہ سب یہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور خون میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور شیر جیسا آدمی، دکھنے میں شیر جیسا آدمی ہوتا ہے، اور وہ بالکل ہی ان گولیوں کی وجہ سے جو آپ ٹیبلٹ ٹائمنگ کی استعمال کرتے ہیں، انتشار کی استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں سے، انگلش جو میڈیسن ہے، آپ ان سے بالکل پرہیز کریں، نہ کھائیں۔ یہ کیمیکل ہے، یہ آپ کو نقصان دیتے ہیں، اور ہماری جو دیسی ادویات ہیں اگر یہ فائدہ نہ دیں تو ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ جو طریقہ ہم بتاتے ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں، اور ہمارے ہی طریقے سے جو ہے اس چیز کو استعمال کریں۔ آپ اپنے طریقے سے نہ تو چیز کو بنائیں، نہ ہی رد و بدل کریں، نہ ہی استعمال کریں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اپنی خوراک کا خیال کرنا ہے۔ آپ نے اپنی خوراک کا خیال کرنا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہ کھائیں جس سے قبض ہو جاتی ہے، گیس جو چیز پیدا کرتی ہے وہ نہ کھائیں، تلی ہوئی چیزیں آپ نہ کھائیں، پکوڑے، سموسے، یہ چیزیں نہ کھائیں۔ اور جو چیزیں الرجی کرتی ہیں، ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہے، کسی کو کچھ کیا چیز الرجی کر رہی ہوتی ہے، کسی کو کچھ اور چیز الرجی کرتی ہے، تو یہ چیز آپ نے خود ہی جو ہے پکڑنی ہوگی کہ کون سی چیز مجھے الرجی کر رہی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور گندی گفتگو سے، ویڈیوز سے، مختلف جو ہے ایسی فلموں سے جو فحاشہ ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور یہ نسخہ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ کشتہ شنگرف آپ لے لیں، یہ اشرف لبارٹری والوں کا تیار ملتا ہے، ہم تو زیادہ مقدار میں خود ہی بنا لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے بنانا بہت ہی مشکل ہے، تو آپ یہ لے لیں۔ جائفل، اکرکرا اور افیون، یہ سب جو ہے آپ 10-10 گرام لے لیں۔ اور اب بنانے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ افیون کو آپ حرام نہ سمجھیں، یہ اس کے اندر جو نشے کی جو چیز ہوتی ہے وہ جب ہم دوائی میں استعمال کرتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے 10 گرام افیون لینی ہے، اور خالص لے کر کے عرق گلاب کے چند قطرے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے اس کو مسلنا ہے، تاکہ یہ ہلکا سا لکوڈ جیسا بن جائے۔ اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی الگ الگ آپ نے ملنا ہے، مل کے، چھان کے، اور اسی کے اندر افیون والے لکوڈ کے اندر ڈال دینا ہے، اور اس کے اندر چاہیں تھوڑا سا شاید اتنا ڈالیں کہ گولی بن سکے۔ تو اپنے ہاتھوں پر کچھ تیل وغیرہ لگا کے، تاکہ یہ جب گولی آپ بنائیں تو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں،
تو آپ گولیاں بنا لیں چنے کے برابر، چنے برابر آپ جو ہے گولیاں بنا لیں، ان کو سکھا لیں، اور بوقت خاص جس دن آپ نے ہم بستری کرنی ہو دن آپ ہلکی غذا کھائیں اور جلدی کھانا کھا لیں تاکہ ہم بستری کے بعد کھانا ہضم ہو جائے، اور آپ اس ایک گولی کو کم از کم 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گی۔ آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں، اور آپ واگرا کو بھول جائیں گے، جو مختلف آپ دوائیں استعمال کرتے رہیں تمام کو بھول جائیں گے۔ تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔